اسرائیل کا جو تنازع 70 سال پرانا ہے اور اس مرتبہ حماس نے جو حملہ کیا تو انڈیا میں بھی شروع میں کہا گیا کہ دہشت گردانہ حملہ ہے، حماس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر بعد میں سرکار کا بھی اسٹینڈ بدلا۔ نہیں ایسا ہے کہ لوگوں کو جب حقائق کا پتہ چل رہا ہے تو وہ اپنی رائے پہ بدل رہے ہیں اور پرانے موقف پہ اختیار کر رہے ہیں۔ ہندوستان نے دو ریاستی کہ میں جو فارمولہ ہے اس کی تائید کی ہے کہ فلسطینیوں کو انصاف ملے اور ان کے ساتھ جو جاری کشمکش ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ 3 ممالک جو اسرائیل کے حامی ہیں، جن میں فرانس اور برطانیہ کے پاس ویٹو کا حق بھی ہے، اسرائیل کے اندر یہودی ہیں، وہ اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں، نیتن یاہو کو ہٹانا چاہتے ہیں اور ایک طرح سے خود اسرائیل کے اندر ان کی بہت سخت مذمت ہو رہی ہے اور انہیں ہٹانے کی بات وہ ہو رہا ہے کہ یہ 5 ملکوں کے پاس جو ویٹو کا حق دے دیا گیا ہے، یہ اپنے مفادات حاصلہ کے لیے، ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے حلیف جو ہیں اس کو نہیں ہونے دیتے ہیں۔ یہ 3 ملک جو کہ اب آج وہ لے کے آ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ خود کلپریٹ ہیں، اس کے میں کود پڑنا چاہیے۔ مسلم نوجوانوں میں اس بات کو لے کر کے بڑی بے چینی ہے کہ مسلم دنیا اپنی آرمی کیوں نہیں بھیج رہی ہے وہاں۔ ایسا ہے کہ 1967 میں ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ جی سوال یہ گولان کی پہاڑیاں کب گئی تھیں؟ 1967 میں گئے۔ جی مشرقی یروشلم کس کے زمانے میں گیا؟ اسی زمانے میں گیا۔ تو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع صاحب۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ پچھلے 2 مہینہ سے لگاتار جاری ہے۔ دنیا بھر کے ممالک نے اقوام متحدہ میں کوشش کی، ووٹ کیا حملہ بند کرانے کی، لیکن امریکہ نے ہمیشہ سپورٹ کیا اسرائیل کو، اس کے جنگی جرائم کو، اور اس وجہ سے ابھی تک حملہ بند نہیں ہو سکا ہے۔ سب سے زیادہ سوال اٹھ رہا ہے یونائٹڈ نیشن پر، اس کے کردار پر۔ اقوام متحدہ کا قیام ہی اس لیے ہوا تھا کہ دنیا میں امن و سلامتی کو بحال کیا جائے گا، لیکن اب واضح طور پر لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن اپنے ایجنڈا میں، اپنے مقصد میں ناکام ہے۔ بات کریں گے اسی مدعے پر کہ یونائٹڈ نیشن کیوں قائم ہوا تھا، ایجنڈا کیا تھا، مقصد کیا تھا، اور کیا یونائٹڈ نیشن اپنے مشن میں کامیاب ہے۔ اختر الواسع صاحب، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ شکریہ بہت۔ فلسطین کا جو مسئلہ ہے پچھلے 70 سال سے مسئلہ چل رہا ہے اور اب جو کچھ ہوا، دنیا کو امید تھی کہ یونائٹڈ نیشن اپنی ذمہ داری نبھائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ نہیں، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ 7 اکتوبر سے جو مسلح تصادم چل رہا ہے اور جنگ جاری ہے غزہ میں خاص طور سے، اس میں کیا میں پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز نے ایسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی سنی نہیں گئی ہے، میں اسے نہیں کہتا ہوں، اسی لیے یونائٹڈ نیشنز کو کیا میں لوگ جو ہیں ان نیچرل آرگنائزیشن بھی کہنے لگے ہیں۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جو دنیا میں جہاں جہاں وہ کیا میں اس کی ذیلی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہ بنیادی طور پہ اس وقت کوشش کر رہی ہیں کہ فلسطینیوں کو انصاف ملے اور ان کے ساتھ جو جاری کشمکش ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ طے ہے، لیکن آپ نے جو امریکہ کی بات کہی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل نہیں صرف، بلکہ اسرائیل کی پشت پناہی میں امریکہ لگا ہوا ہے۔ اور یہ دلچسپ بات ہے کہ جو بائیڈن نے نہ صرف یہ کہ اسرائیل کا دورہ کیا، ان کی حمایت کی، بلکہ یونائٹڈ نیشنز میں جو ویٹو بھی کرایا ریزولوشن کو جنگ بندی کے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ ایک اور بات ہوئی جس کی طرف توجہ دنیا کی نہیں گئی، وہ یہ کہ جب یونائٹڈ نیشنز میں مستقل طور پر ایک ریزولوشن پاس ہوا امن و امان کے قیام کے لیے، تو اس کو اسرائیل کے نمائندے نے پھاڑ کے پھینک دیا وہیں پر، اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ بہت شرم کی بات ہے، کیونکہ بہرحال یہ ایک عالمی برادری کی توہین ہے، یہ ہمیں مان کے چلنا چاہیے۔
اب جو مسئلہ ہے، لیکن ایک بات بہت دلچسپ ہے کہ جس وقت ہم اور آپ انٹرویو کر رہے ہیں اس وقت نیو یارک میں اس وقت تیاری ہو رہی ہوں گی اس ریزولوشن پہ بات چیت کرنے کے لیے، جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے اتحادیوں نے پیش کیا ہے پہلی دفعہ، جس میں برطانیہ، جرمنی اور فرانس شامل ہیں، اور وہ جنگ بندی کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے دنیا میں امن و امان کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے، اور ساکھ جو ہے وہ ایک طرح سے ان اسرائیل کے حلیفوں کی خراب ہو رہی ہے۔ یہ بات تو ایک طرح سے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کے ویٹو کرنے کے بعد 3 ممالک جو اسرائیل کے حامی ہیں، جن میں فرانس اور برطانیہ کے پاس ویٹو کا حق بھی ہے، وہ ریزولوشن پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ اس بار ساتھ رہے گا ان کے؟ امریکہ اب بھی ویٹو اب یہ دیکھنا پڑے گا، یہ میں اس میں کوئی وہ نہیں ہوں، کیونکہ بہرحال ایک بات ہے، یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ الیکشن کا سال ہے امریکہ کے اندر، تو ایک اس میں صورتحال یہ کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ جو زائنسٹ لابیز ہیں ان سے ایک طرح سے منہ موڑ نہیں سکتے ہیں، اور خاص طور سے جبکہ ٹرمپ جو ہیں بہت جارحانہ تیور کے ساتھ ان کے مقابلے پہ آ رہے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ جو زائنسٹ لوبی ہے یا جو یہودی باہر رہ رہے ہیں وہ بھی جنگ بندی چاہتے ہیں، کیونکہ جو قیدی ہے غزہ پٹی میں نہیں، اسرائیل کے اندر جو ہے وہ صورتحال بالکل جدا گانا ہے اس وقت، لیکن ایک بات سنیے، اسرائیل کے باہر جو یہودی ہیں اور مطلب زائنسٹ ہیں، یہودی نہیں کہنا چاہیے، جو عیسائی جو زائنسٹ ہیں وہ بنیادی طور پہ کہ ہمیں صورتحال کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جبکہ امریکہ جو اسرائیل کے اندر یہودی ہیں وہ اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں، نیتن یاہو کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور ایک طرح سے خود اسرائیل کے اندر ان کی بہت سخت مذمت ہو رہی ہے، اور انہیں ہٹانے کی باتوں وہ ہو رہا ہے۔ میرا ایک کہنا ہے جس کو میں نے پہلے بھی کہا ہے، اور آپ بھی جس کے کیا میں گواہ ہیں، اور جس کو آپ نے پسند بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو 1946 میں لیگ آف نیشنز کے زوال کے بعد یونائٹڈ نیشنز وجود میں آئی سین فرانسسکو کے اندر، اس کا مقصد جو تھا وہ دنیا میں یہ تھا کہ امن و امان کا استحکام و قیام ہو، لیکن ایسا نہیں ہو پایا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 5 ملکوں کے پاس جو ویٹو کا حق دے دیا گیا ہے، یہ اپنے مفادات حاصلہ کے لیے، ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جنگوں اس میں ایک اور پریشانی ہے کہ جنگیں جو ہیں ان کے لیے کاروبار کا حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے ہتھیار نہیں، جو ان کی ہتھیاروں کی صنعت ہے وہ اسی کے سہارے سروائیو کر رہی ہے، تو یہ اس کو بچانے کے لیے کہ ہمیں اس کا استعمال کرتے ہیں اور امن و امان قائم نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں جب 50% سے زیادہ ممبران جو ہیں وہ کسی چیز کے حق میں ووٹ دیں، تو پھر ویٹو کا حق کسی کو استعمال نہیں کرنے دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، اور اس پر دنیا کو گفتگو بھی کرنی چاہیے۔ نہیں، یہ ضروری ہے، اس کے علاوہ ورنہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسی کشمکش کا شکار رہے گی، اور اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ کبھی قائم نہیں کر پائے گی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل نے ایک فیصلہ پاس کر دیا، اچانک ایک ملک آتا ہے، ویٹو پاور کا استعمال کرتا ہے، اور لگتا ہے یونائٹڈ نیشن کچھ ہے ہی نہیں۔ جیسے اسی معاملے میں یو این کے سیکریٹری جنرل انٹونیو نے یا پورے یو این نے لگاتار کوشش کی جنگ بندی کی، اس دفعہ ہر کوشش WHO نے کی ہے، سب نے کی ہے، کون سی سب نے کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے حلیف جو ہیں اس کو نہیں ہونے دیتے ہیں۔ یہ 3 ملک جو کہ اب آج وہ لے کے آ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ خود کلپریٹ ہیں اس کے، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، لیکن بہرحال جب بھی جاگ جائیں، جب ہی سویرا ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم چونکہ یہ مان کے چلتے ہیں کہ جنگ خود ایک مسئلہ ہے، مسئلوں کا حل کیا دے گی، تو بنیادی طور پہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ فلسطین اسرائیل کا جو تنازع 70 سال پرانا ہے، اور اس مرتبہ حماس نے جو حملہ کیا تو انڈیا میں بھی شروع میں کہا گیا کہ دہشت گردانہ حملہ ہے، حماس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر بعد میں سرکار کا بھی اسٹینڈ بدلا۔
نہیں ایسا ہے کہ لوگوں کو جب حقائق کا پتہ چل رہا ہے تو وہ اپنی رائے پہ بدل رہے ہیں اور پرانے موقف پہ اختیار کر رہے ہیں. ہندوستان نے 2 ریاستی کہ میں جو فارمولہ ہے اس کی تائید کی ہے اور ابھی بھی تائید کی ہے, اس جنگ کے دوران تائید کی ہے, جبکہ اسرائیل کے صدر نے اور دوسرے لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے. لیکن ہندوستان جو ہے اس نے اور جو عرب ممالک ہیں خاص طور سے سعودی عربیہ جو ہے اس نے 2 ریاستی حل کی بھرپور تائید کی ہے. اور امریکہ کو اس کا دنیا کو جواب دینا پڑے گا. آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی سرزمین پر جو 2 ریاستی فارمولہ طے ہوا تھا جس کی بنیاد پہ دونوں سگنیٹریز کو نوبل پرائز بھی ملا تھا, کیا وجہ ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے؟ امریکہ کو بتانا پڑے گا امریکہ اس کے لیے کیا کر رہا ہے, کیا کیا اس نے. یہ ایک سوال ہے جو کہ بتانا پڑے گا, چونکہ اس بیچ میں معاف کیجیے گا جو ڈیموکریٹک پارٹیز کے صدر ہیں وہ برابر آتے رہے ہیں, ایسا تو نہیں کہ نئے آئے ہوں. ریپبلکن کے صدر آتے رہے ہوں امریکہ میں اور انہوں نے نہ ہونے دیا ہو, ایسا تو نہیں ہے. 74 دن ہو گئے ہیں غزہ پٹی پر اسرائیل کی بمباری کو, شروعات حماس نے کیا تھا اس مرتبہ, تو آپ کو کون زیادہ کامیاب نظر آ رہا ہے, حماس یا اسرائیل؟ دیکھیے ایک بات میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں, اس بات کو آپ کے سامنے بھی دہراتا ہوں, امریکہ اسرائیل کے پاس کھونے کو سب کچھ ہے, امریکہ کے پاس اس سے زیادہ ہے. فلسطینیوں کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک جاں ہے سو ایسا جاں کا ضیاع نہیں ہے, چونکہ بنیادی طور پہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ جو کہ جس پہ اسرائیل انہیں رکھنا چاہتا ہے. تو فلسطینیوں نے کچھ کھویا نہیں ہے بلکہ دنیا میں پایا ہے, اپنے لیے جگہ بنائی ہے. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ عرب ممالک جو کہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ ابھی جنہوں نے ہاتھ ملایا تھا کچھ دنوں پہلے تک, وہ بنیادی طور پہ اس وقت کارنر ہوئے ہیں اور یہ سوچنے میں مجبور ہیں کہ انہوں نے ایسی غلطی کیوں کی. مثال کے طور پہ دیکھیے سب سے پہلا جو یعنی ایران کے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کیا وہ کس نے کیا؟ مصر نے کیا. لیکن مصر نے رفح کے بارڈر کو کھولا. کس کے لیے کھولا؟ غزہ کے لیے کھولا بنیادی طور پہ. اور جو سعودی عرب جس طرح سے کھلم کھلا ان کی مدد کر رہا ہے اور جس بڑے پیمانے پہ کر رہا ہے وہ غیر معمولی ہے. اسی طرح سے قطر کے رول کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, چونکہ آپ ایک بات سنیے, کچھ لوگ ہیں جو کہ جوش میں جذبات میں ہی سوچتے ہیں کہ عرب ملک دنیا کو ایک جنگ میں کود پڑنا چاہیے. مسلم نوجوانوں میں اس بات کو لے کر کے بڑی بے چینی ہے کہ مسلم دنیا اپنی آرمی کیوں نہیں بھیج رہی ہے وہاں. ایسا ہے کہ 1967 میں ایک جنگ ہوئی تھی جی, اس جنگ کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں. جی سوال یہ گولان کی پہاڑیاں کب گئی تھیں؟ 1967 میں گئے. جی مشرقی یروشلم کس کے زمانے میں گیا؟ اسی زمانے میں گیا. تو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے. اور لیکن یہ ہے کہ اسرائیل کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے, مطلب یہ صرف ہونی جنگ چاہیے. کا طریقہ حماس نے اختیار کیا ہے. حماس بھی اس وقت نہیں اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ فوج بھیجیں, بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی یا اخلاقی مدد کریں. دنیا اس کا کوئی حل سوائے سیاسی مسئلے کے حل ہے ہی نہیں. 2 ریاستی حل جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہی اس کا حل ہے. کیا یاسر عرفات نے اتنے زمانے تک پی ایل او کی سربراہی کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ بہرحال ہمیں مل جل کے ہی رہنا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اس بات کو, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو مسلم دنیا ہے جیسے ایران ہے, ترکی ہے, یہ بنیادی طور پہ کھلم کھلا فلسطینیوں کے ساتھ رہے ہیں ہمیشہ سے. امام خمینی نے رمضان کے آخری جمعے کو جو جمعۃ الوداع ہے اس کو ایک طرح سے یوم القدس کے نام سے دنیا میں وہ کیا. تو یہ سب نے کیا ہے. سعودی عرب جو ہے آج سب سے زیادہ مدد کر رہا ہے. قطر جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور اسرائیل سے مجبور کر رہا ہے کہ وہ فلسطینی جو گرفتار شدگان ہیں وہ بڑی تعداد میں ڈبل نمبر میں ان سے رہائی پائیں. تو آپ اور کیا چاہتے ہیں اس کے علاوہ؟ ایک آخری سوال,
ہندوستان میں اس مرتبہ فلسطین کی حمایت میں زیادہ بڑے پروٹیسٹ نہیں ہوئے، وہ سرگرمیاں نظر نہیں آئی خاص طور پر ملت کے اداروں کی طرف سے؟ نہیں، آپ نے خود دیکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے ملت کے اداروں کی طرف سے، چونکہ ملک کے جو حالات ہیں، جب وزیر اعظم خود دو ریاستی حل کی بات کر رہے ہیں، جب وزیر اعظم خود جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، تو بنیادی طور پہ ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور اس میں لیکن اس کے باوجود فاروق عبداللہ، سلمان خورشید اور ادیب صاحب نے مل کر ایک بہت بڑا اجتماع جو تھا وہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں کیا تھا، میں بھی موجود تھا۔ تو اس میں بنیادی طور پر کوشش ہو رہی ہے اس بات کی اس پہ توجہ نہ دی جا رہی ہو، اور اس پر ہر جگہ ہمارے تمام علماء نے اور تمہاری جماعتوں نے اور ہندوستان کی دوسری سیاسی جماعتوں نے باقاعدہ اسرائیل کے مذمت میں اور فلسطینیوں کی حمایت میں بیانات دیے ہیں۔ ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ تو ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر اختر الواسع صاحب، جنہوں نے تمام ایشوز پر بات چیت کی، اور سب سے اہم بات جو پروفیسر اختر الواسع صاحب کا کہنا ہے کہ ویٹو پاور 5 ممالک کو حاصل ہے اور اس کا ہمیشہ غلط استعمال کیا جاتا ہے، مس یوز کیا جاتا ہے۔ صحیح حل کی ایک شکل یہ ہے کہ جس رائے کے بارے میں، جس قرارداد کے بارے میں 50% اراکین کی حمایت حاصل ہو جائے، وہاں ویٹو پاور کا اثر نہیں ہونا چاہیے، وہاں ویٹو پاور کو استعمال نہیں کرنے دینا چاہیے۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں۔